بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا ربیع الاول 20 اپریل 571 ہجری بمطابق یکم جیٹھ 628 بقرمی پیر کے دن صبح صادق کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے صبح کی نماز کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ 7ویں دن قربانی ہوئی، جس میں تمام قریش کو دعوت دی گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے سب مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام اختیار کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا، جنہوں نے مکمل 2 سال تک آپ کو دودھ پلایا اور پھر حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں۔ حضرت آمنہ نے آپ کو دوبارہ حلیمہ سعدیہ کے ہی سپرد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تو اسی وقت دنیا سے پردہ فرما گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مادر شکم ہی میں تھے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ حضرت آمنہ نے اس وقت وفات پائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 10 دن ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی 84 سال کی عمر میں چل بسے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تربیت آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے حصہ میں آ گئی اور وہ آپ کی تربیت اور نگرانی کے ذمہ دار بن گئے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شباب میں قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تجارت کی طرف مائل ہوا، مگر روپیہ پیسہ اپنے پاس موجود نہ تھا۔ ادھر دوسری طرف مکہ میں شریف خاندان کی ایک بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف دیانتداری اور سلیقہ شواری کے حوال سن رکھے تھے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا اور ان کا مال لے کر تجارت کرنے چلے گئے۔ اس تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت نفع ہوا۔ اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس نے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیوں اور بزرگیوں کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ ان اوصاف کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ جب یہ نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں 25 سال تک زندہ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال اور 1 دن ہوئی تو اس وقت جبریل امین پروانہ نبوت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت غار حرا میں تشریف فرما تھے جب جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر اور رسول منتخب فرما لیا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجانے میں یکدم اس سے گھبرا سے گئے اور اپنے گھر تشریف لے آئے اور لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمانے لگے کہ میرے اوپر چادر ڈال دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سکون ملا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا سارا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ آپ نے اپنا سارا واقعہ ان سے بیان فرمایا۔ وہ سنتے ہی بول اٹھے، یہی وہ ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ کچھ دن بعد دوبارہ حضرت جبریل آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ پر سورۃ الگ کی ابتدائی 5 آیات بطور وحی کے نازل فرمائیں، چنانچہ یہ آپ پر اترنے والی پہلی وحی تھی۔ دوستو، نبوت مل جانے کے بعد تقریباً 9 برس تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیتے رہے اور قوم کو رشد و ہدایت اور ان کی اصلاح کی کوشش فرماتے رہے۔
بالخصوص عرب کے مشہور میلوں میں جا جا کر لوگوں کو اسلام اور توحید کی دعوت دیتے رہے، جس کا نتیجہ میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ لیکن جب قریش مکہ نے یہ رنگ دیکھا تو وہ بہت گھبرائے اور انہوں نے اس کا سدباب ضروری سمجھا۔ پہلے تو وہ معمولی روک ٹوک سے کام لیتے رہے، لیکن جب اس سے کچھ نہ بن پڑا تو وہ جبر و استقرا اور ایذا رسائی پر اتر آئے اور یہ کوشش کرنے لگے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں کم از کم دوبارہ واپس اپنے دین پر لایا جائے۔ اسی دوران آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور ان کے کچھ ہی عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے مکان میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بہت جلد سامان سفر تیار کیا، چنانچہ رات کی تاریکی میں یہ دونوں حضرات وہاں سے نکل پڑے اور مکہ مکرمہ سے 4 یا 5 کوس کے فاصلے پر غار ثور تک پہنچ گئے۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اندر جا کر غار کو صاف کیا اور اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کے کھلے سوراخ بند کیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے اور 3 دن تک دونوں حضرات وہاں غار میں ہی رہے۔ غار ثور میں 3 دن گزارنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے 2 اونٹنیاں منگوائیں، جنہیں اس سفر کے لیے پہلے سے ہی تیار کیا گیا تھا۔ ایک پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق سوار ہوئے اور دوسرے پر عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن یقط، جسے بطور رہبر نوکر رکھا گیا تھا، سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی جانب مورخہ 1 ربیع الاول بمطابق 16 ستمبر 622 پیر کے دن روانہ ہوئے اور مقام قباء پر پہنچ گئے۔ اہل مدینہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ملی تو خوشی کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے اور اللہ اکبر جیسے گونجتے نعروں کے ساتھ آپ کا پرتپاک استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام پذیر رہے اور اس دوران آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ 12 ربیع الاول جمعہ کا دن تھا۔ آپ قباء سے روانہ ہو کر بنی سالم کے گھروں تک پہنچے اور یہاں جمعہ کی نماز پڑھائی اور اسی طرح اسلام میں یہ پہلی جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ ہجرت کے پہلے سال آپ نے مسجد نبی کی تعمیر فرمائی اور اذان کی تعلیم لوگوں میں عام کروائی۔ دوسرے سال طویل کعبہ کا واقعہ پیش آیا اور بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا۔ اسی سال زکوٰۃ اور روزے بھی فرض ہوئے اور اسی سال صدقہ فطر، نماز عید اور قربانی کی لوگوں کو تعلیم دی گئی۔ اسی سال حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ چوتھے سال حضرت زید بن ثابت نے ارشاد نبوی کے موجب یہودیوں کی لکھائی سیکھی تاکہ ان سے خط و کتابت ہو سکے۔ 5ویں سال حج فرض ہوا اور متنبہ یعنی لپالک بنانے کا قاعدہ منسوخ ہوا جو عرب میں بہت زیادہ رائج تھا، جس کی روح سے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے جیسے حقوق ملتے تھے اور وہی وارث ہوتا تھا اور اس کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھی جاتی تھی۔ 7ویں سال حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ مشرف با اسلام ہوئے۔ 9ویں سال حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر مکہ معظمہ روانہ کیا گیا۔ بلاآر ہجرت کے 11ویں سال مورخہ 28 صفر سن 11 ہجری منگل کے روز حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو شدید قسم کا بخار لاحق ہو گیا، جو تقریباً 14 دن تک مسلسل آپ کو رہا۔ اس دوران 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ادا نہیں فرما سکے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ یہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پڑھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کی تیزی کی وجہ سے کئی مرتبہ غسل فرمایا اور کچھ دوائیں بھی استعمال فرمائیں، لیکن بیماری سے جاں بر نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ پانی کا ایک پیالہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جس میں دسن مبارک بھگو بھگو کر اپنے چہرہ انور پر پھیرتے رہے اور یہ دعا مانگتے رہے، اے اللہ موت کی تکالیف میں میری مدد فرما۔ چنانچہ جب نزا کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں مسواک فرمائی
اور یہ دعا ہے اللہ میں رفیق اعلیٰ یعنی تیری ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہوں مانگتے ہوئے مرحب 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر ہی کے دن وصال فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شکریہ۔